بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ رن الجرس، گھنٹی بجی، وبدأت الحصۃ الخامسۃ، اور 5واں پیریڈ شروع ہوا۔ مرت 10 دقائق او اکثر، 10 منٹ یا 10 سے زیادہ منٹ گزر گئے۔ ولم یأت المدرس، اور استاد نہیں آئے۔ صائمت طلاب الانتظار، طلبہ انتظار کرتے ہوئے اکتا گئے۔ وطفقوا یتحرکون، اور وہ حرکت کرنے لگے۔ من اماکنہم، اپنی جگہوں سے۔ ویعبثون، اور کھیل کود کرنے لگے۔ ویعبثون، اور شرارتیں کرنے لگے۔ فبعضهم وقف یخطب، ان میں سے کوئی تو کھڑا ہو گیا، یخطب، تقریر کرتے ہوئے، تقریر کرنے کے لیے۔ وبعضهم جعل یکتب علی السبورۃ، اور ان میں سے کوئی لکھنے لگا بورڈ پر۔ ودخل المراقب فجأۃ، اور انسپیکٹر داخل ہوا، نگران داخل ہوا اچانک۔ وقال ما ھذا، اور اس نے کہا یہ کیا ہے؟ امرکم فوضی، تمہارا معاملہ فوضی یعنی شور و غل میں کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ فوضی، شور و غل۔ امرکم فوضی اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شور مچا رہا ہو۔ امرکم فوضی، تم شور و غل کر رہے ہو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کأن الفصل سوق، گویا کہ کلاس ایک بازار ہے، تم نے اس کو ایک بازار بنا رکھا ہے، جس طرح ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، کیا مچھلی منڈی کا نقشہ پیش کر رہے ہو۔ اسمعوا، سنو، ان مدرسکم مریض، تمہارے استاد بیمار ہیں۔ فلم یحضر الیوم، ملا کے پڑھیں گے فلم یحضر الیوم، تو وہ آج نہیں آئے۔ فیمکنکم الذهاب الی المکتبۃ، تو تمہارے لیے ممکن ہے جانا لائبریری کی طرف۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں تم لائبریری میں جا سکتے ہو، یا انگلش میں بھی اسی طرح کہتے ہیں تم لائبریری جا سکتے ہو۔ اول انصراف الی المہاجع، یا واپس جانا، یعنی دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہو، لائبریری جا کے بیٹھ جاؤ یا واپس چلے جاؤ، یا واپس جانا بھی ممکن ہے تمہارے لیے۔ الی المہاجع، مہجع کی جمع ہاسٹل، یا تم یعنی ہاسٹلز کی طرف بھی جا سکتے ہو، اپنے ہاسٹل میں بھی واپس جا سکتے ہو۔ ان تذهبوا الی المکتبۃ خیر لکم، یہ کہ تم لائبریری جاؤ یعنی لائبریری میں جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خرجنا من مبنى المعهد، ہم انسٹیٹیوٹ کی عمارت سے نکلے۔ معہد، انسٹیٹیوٹ، ہم معہد کی بلڈنگ سے، عمارت سے باہر نکلے۔ کانت الساعة الثانية عشرة والنصف، اس وقت 12:30 بجے تھے۔ رأى بعض زملائي أن نعود مدرسنا المريض، رأى بعض زملائي، میرے کسی ہم جماعت نے خیال ظاہر کیا، یہاں رأى رأیٌ سے ہے، رؤیتن سے نہیں، خیال کیا، رائے ظاہر کی۔ میرے کسی ہم جماعت نے رائے ظاہر کی کہ ہم اپنے بیمار استاد کی بیمار پرسی کریں۔ فقلت لهم، تو میں نے ان سے کہا، لیس الوقت مناسبا للعیادۃ، یہ وقت بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سنعود بعد صلاۃ العصر انشاء اللہ، ہم واپس آئیں گے، ہم واپس لوٹیں گے عصر کی نماز کے بعد انشاء اللہ۔ ابھی ہاسٹل جاتے ہیں، پھر واپس آئیں گے اور اپنے استاد کی عیادت کریں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، الرأی رأیک، الرأی رأیک، رائے تمہاری رائے ہے۔ رأى بعض زملائی کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، میرے کسی ہم جماعت نے رائے ظاہر کی، یا میرے بعض ساتھیوں نے، میرے بعض کلاس فیلوز نے رائے ظاہر کی۔ تمارین و مشقیں، تمرین رقم 1، مشق نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے۔ لما لم یحضر المدرس، استاد کیوں نہیں آیا؟ لم یحضر المدرس لأنہ مریض، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لأنہ کان مریضا، اس لیے کہ وہ بیمار تھا۔ من الذی سمح للطلاب بالانصراف، کس نے طلبہ کو سمح اجازت دینا، رخصت دینا، الاؤ کرنا، کس نے طلبہ کو رخصت دی بالانصراف واپس جانے کی، یعنی کلاس روم سے ہاسٹل کی طرف؟ کہیں گے المراقب سمح للطلاب بالانصراف۔ کم کانت الساعة عندما خرجوا من مبنى المعهد، کیا وقت تھا، کتنے بجے تھے یا کتنا وقت تھا جب وہ انسٹیٹیوٹ کی عمارت سے باہر نکلے، یعنی طلبہ؟ کہیں گے کانت الساعة عندما خرجوا من مبنى المعهد الساعة الثانية عشرة والنصف، الساعة الثانية عشرة والنصف، الثانية عشرة والنصف، اشارہ کی بجائے اشرہ استعمال کریں گے، الساعة الثانية عشرة والنصف۔ الساعة اس لیے کہ کانت کی یہ خبر ہوگا، کانت الساعة یا الساعة، دوبارہ نہ دہرائیے، یوں کہہ سکتے ہیں
كانت الساعة عندما خرجوا من مبنى المعهد 12 والنصف. الجملة اما اسمیۃ و اما فعلیۃ، جملہ یا تو اسمیہ ہوتا ہے اور یا فعلیہ. فالجملۃ الاسمیۃ هي التي صدرها، جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا شروع صدرها سینہ یعنی جس کے شروع میں اسم صریح کوئی واضح اسم ہو. نحو اللہ غفور، مثلا اللہ غفور، هذه مدرسۃ، انا مجتہد. با مصدر مؤول، یا مصدر ہو مؤول جس کی یعنی تعویل کی جا سکے. مثال کے طور پہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے. اس کا اصل میں ترجمہ یوں ہوگا اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. چنانچہ ان تصوموا، اگرچہ یہ فعل ہے تصوموا اور اس سے پہلے ان ناصبۃ المضارع ایک حرف ہے، لیکن چونکہ اس کا ترجمہ مصدری بنتا ہے اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں مصدر مؤول، کہ اصل میں تو یہ مصدر نہیں ہے تو یہ فعل، لیکن تعویل کر کے اس کا معنی مصدری کیا جاتا ہے. چنانچہ فَأَن تَصُومُوا تقدیرہ، یعنی اس کی اصل عبارت یوں ہوگی صیامکم، تمہارا روزہ رکھنا، تمہارا یعنی تمہاری طرف سے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. جیم حرف مشبہ بالفعل، یا شروع میں حرف ہو جو فعل کے مشابہ ہو، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف آ رہا ہو. نحو ان اللہ غفور الرحیم. الاحرف المشبہۃ بالفعل، حروف احرف حرف ان کی جمع، حروف بھی اس کی جمع استعمال ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل کن کو کہتے ہیں؟ ہے یا وہ ان و اخواتھا، وہ ان اور اخواتھا ہیں. ان و اخواتھا عرب میں کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس کتاب کے مصنف خود ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں، اس لیے انہوں نے اس کے لیے حروف مشبہ بالفعل کی اصطلاح استعمال کی ہے اور ساتھ وضاحت بھی کر دی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل سے مراد ان و اخواتھا ہے. والجملۃ الفعلیۃ هي التي صدرها، اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا سینہ یعنی جس کے شروع میں نمبر ایک فعل تام مکمل فعل ہو، نحو طلعت الشمس سورۃ طلوع ہوا. با نمبر دو فعل ناقص، فعل ناقص ہو، نحو جیسا کہ کان الجو باردن، کان الجو باردن، ہوا ٹھنڈی تھی، ہوا سرد تھی. الافعال الناقصۃ، افعال ناقصہ کن کو کہتے ہیں؟ ہی وہ کانا و اخواتھا، وہ کانا و اخواتھا ہیں. الجملۃ الاسمیۃ، الجملۃ الفعلیۃ. الجملۃ الاسمیۃ کی مثالیں اللہ غفور، ان تصوموا خیر لکم، ان اللہ غفور الرحیم. جملہ فعلیہ کی مثالیں طلعت الشمس، ملا کے پڑھیں گے طلعت الشمس، کان الجو باردن، وکان اللہ غفور الرحیم. واحد استخرج ما فی الدرس من الجمل الاسمیۃ، نکالیے جو سبق میں ہیں جملہ اسمیہ میں سے، یعنی جملہ اسمیہ سے تعلق رکھنے والے جتنے جملے ہیں وہ نکالیے. وعین نوع الصدر فی کل واحدۃ منہا، اور متعین کیجئے شروع یعنی پہلے اسم، صدر سینہ یعنی پہلا جو اسم ہے اس کو صدر کہا گیا ہے، پہلے اسم کی قسم کو متعین کیجئے ان جملوں میں سے ہر ایک جملے میں. جملہ اسمیہ یہاں مثال کے طور پہ امرکم فوضا، امرکم یہ اسم صریح ہے، واضح اسم ہے. اسی طرح کأن الفصل سوکن، کأن یہ ان و خواتھا میں سے ایک حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل. ان مدرسکم مریض، ان یہاں حرف مشبہ بالفعل ہے. ان تذهبوا الى المکتبۃ خیر لکم، اس کو بھی ہم جملہ اسمیہ ہی کہیں گے. ان تذهبوا اس کا مفہوم بنتا ہے ذهابکم الى المکتبۃ خیر لکم. ان تذهبوا اگرچہ فعل ہے لیکن مصدر کے معنی میں ہے، یہ کہ تم جاؤ یعنی تمہارا جانا. ان تذهبوا یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور ان تذهبوا کیا ہے؟ اس کو کہیں گے مصدر مؤول. کانت الساعۃ الثانیۃ عشرۃ والنصف، یہ جملہ فعلیہ ہے. الرأی رأیک یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. لیس الوقت مناسبا، لیسا یہ کانا و اخواتھا میں شامل، کانا و اخواتھا میں یعنی شمار کیا جاتا ہے. لیسا یہ کانا کا ساتھی ہے، چنانچہ لیس الوقت مناسبا بھی کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ ہے. الرأی رأیک یہ جملہ اسمیہ ہے. اب آتے ہیں ہم استخرج ما فی الدرس من الجمل الفعلیہ، یعنی جملہ فعلیہ کی طرف. جملہ فعلیہ نکالیے بالکل اسی پیٹرن پہ. رن الجرس جملہ فعلیہ ہے، رنہ یہ فعل ہے، فعل تام اس کو کہیں گے. بدأت الحصۃ الخامسۃ جملہ فعلیہ ہے، فعل تام ہے. مرت عشر دقائق جملہ فعلیہ ہے. صائمت طلاب الانتظار جملہ فعلیہ ہے. طافقوا یتحرکون من اماکنہم ویعبثون جملہ فعلیہ ہے.
دخل المراقب فجأتن جملہ فعلیہ ہے، دخل فعل تام ہے، اسمعوا یہ بھی پورا جملہ فعلیہ، اسمعوا یہ پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ، فلم يحضر اليوم یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، فيمكنكم الذهاب الى المكتبة جملہ فعلیہ ہے، خرجنا من مبنى المعهد جملہ فعلیہ ہے، کانت الساعة الثانية عشرة والنصف یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور کانت فعل ناقص ہے، رأى بعض زملائي ان نعود مدرسا المریض یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور رأى فعل تام ہے، لیس الوقت مناسبا جملہ فعلیہ ہے اور لیسا فعل ناقص ہے، سنعود بعد صلاة العصر انشاء اللہ جملہ فعلیہ ہے اور نعود فعل تام ہے۔ تمرین رقم 3 مشق نمبر 3، حول المصادر الواردۃ فی الجمل الآتیۃ الی مصادر مؤولۃ آنے والے جملوں میں وارد ہونے والے مصدروں کو تبدیل کیجئے مؤول مصدروں کی طرف۔ بقاؤک ہنا فی العطلۃ احسن لک تمہارا یہاں رہنا چھٹی کے دوران تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقاؤک ہنا اس کو مصدر مؤول میں یوں تبدیل کریں گے، ان تبقى هنا فی العطلۃ احسن لک، سکننا فی المہجع افضل لنا ہمارا ہاسٹل میں رہنا ہمارے لیے افضل ہے، ان نسکن فی المہجع افضل لنا۔ قال مدرس الخط خط کے استاد نے کہا، یعنی جو خط بہتر یعنی کراتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ بہتر کرانے والے استاد نے کہا، کتابتکم نصف صفحۃ بخط جمیل تمہارا آدھا صفحہ لکھنا خوبصورت خط میں، احب الیہ مجھے زیادہ پسند ہے، من کتابتکم صفحات تمہارے کئی صفحات لکھنے سے، بخط ردیء ناقص خط سے۔ اس کو مصدر مؤول میں یوں تبدیل کریں گے، ان تکتبوا نصف صفحۃ بخط جمیل احب الیہ من ان تکتبوا صفحات بخط ردیء۔ تمرین رقم 4 مشق نمبر 4 مشق نمبر 4، ما تقدیر المصدر المؤول مصدر مؤول کی کیا تقدیر یعنی محذوف، ما تقدیر المصدر المؤول مؤول مصدر کی کیا عبارت ہوگی، فی قولہ تعالی فی سورۃ البقرہ، وان تعفوا یہ ہوگا عفوکم اقرب للتقوی، عفوکم اقرب للتقوی تمہارا معاف کرنا تقوی سے قریب ترین ہے۔ نمبر 5، ہاتی ثلاثۃ امثلۃ للجملۃ الاسمیۃ صدرها احرف مشبہۃ بالفعل جملہ اسمیہ کی 3 مثالیں پیش کیجئے جن کے شروع میں حروف مشبہہ بالفعل ہوں۔ مثال کے طور پہ ان خالدا مریض، لیت الاسلام غالب، لعل الولد صادق وغیرہ۔ ہاتی ثلاثۃ امثلۃ للجملۃ الفعلیۃ صدرها افعال تامۃ جملہ فعلیہ کی 3 مثالیں پیش کیجئے جن کے آغاز میں فعل تام ہو، افعال تامہ ہو، عام فعل، فعل ماضی یا فعل مضارع۔ مثال کے طور پہ ذهب اخی الى المدرسۃ، تذهب اختی الى المسجد كل يوم، اصلی كل يوم 5 صلوات۔ نمبر 7، هذه 3 امثلۃ للجملۃ الفعلیۃ صدرها افعال ناقصۃ 3 مثالیں پیش کیجئے جملہ فعلیہ کی جن کے آغاز میں افعال ناقصہ ہوں۔ کان اللہ غفور الرحیم، کان ابراہیم امۃ، صار الفقیر غنیا، اصبح المسلمون عابدین ربہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے۔ نمبر 3، فافی کا یفعل کذا، جعل یفعل کذا، اخذ یفعل کذا، اے شرع بفعلہ یہ 3 فعل یہاں دیے ہوئے ہیں، فافی کا، جعل اور اخذ۔ یہ تینوں فعل ہوتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے کا ذکر کرنے کے لیے کہ میں یہ کام کرنے لگا، میں پڑھنے لگا، میں نے بچے کو مارا تو وہ رونے لگا، اس طرح کے جملے ادا کرنے کے لیے۔ فافی کا یفعل کذا وہ یوں کرنے لگا، اسی طرح جعل استعمال ہوتا ہے، اخذ استعمال ہوتا ہے، اور تینوں کا معنی کیا ہے؟ شرع بفعلہ یعنی اس نے اپنے کام کو شروع کیا۔ هذه الافعال الثلاثۃ یہ تینوں فعل تعمل عمل کانا وہی عمل کرتے ہیں جو کانا کرتا ہے، اور کانا کیا کرتا ہے؟ کانا اپنی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ الا ان خبرها ہاں تاہم یعنی مگر یہ ہے کہ اس کی خبر
یجب ان یکون جملۃ فعلیۃ، ضروری ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو، فعلها مضارع اور اس کا فعل ماضی نہ ہو، فعل مضارع ہو۔ ادخل کل فعل من هذه الافعال فی جملۃ مفیدہ، ان فعلوں میں سے ہر فعل کو جملہ مفیدہ میں داخل کیجئے، یعنی جملہ مفیدہ میں داخل کر کے استعمال کیجئے۔ طافی کا مثال کے طور پہ ضربت الولد، میں نے لڑکے کو مارا، فطافی کا یبکی، تو وہ رونے لگا۔ اسی طرح جعل مثال کے طور پہ کہنا ہو لڑکے اپنے اسباق پڑھنے لگے، استاد کمرے میں داخل ہوا تو لڑکے اپنے اسباق پڑھنے لگے۔ دخل المدرس فی الغرفۃ یا دخل المدرس فی الفصل فجعل الطلاب یقرؤون دروسهم۔ اخذ یہ بھی شروع ہونے کے معنی میں، مثلا یوں کہنا ہو لڑکی اپنا سبق پڑھنے لگی، کہیں گے اخذت البنت تقرأ درسها، اخذت البنت تقرأ درسها۔ اسی طرح شرع لوگ کھانا کھانے لگے، شرع الناس یأکلون الطعام، شرع الناس یأکلون الطعام۔ آتی مضارع الافعال الآتیتی، آنے والے فعلوں کے مضارع پیش کیجئے۔ تحرک یتحرک، عبث یعبث، سائم یسأم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔